بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین، کشمیری ہونے کے ناطے یہ امر بے حد ضروری ہے کہ ہمارے پاس ریاست جموں کشمیر کے بارے میں معلومات ہونی چاہیے۔ ریاست جموں کشمیر کے بارے میں معلومات کو ہم کشمیر سٹڈیز یا کشمیریات کا نام دیتے ہیں۔ کشمیر سٹڈیز یعنی کشمیریات میں ہم ریاست جموں کشمیر کی تاریخ، اوریجن، جیوگرافی، ریلیجنز یعنی مذاہب، ڈیموگرافی علم شماریات آبادی، کلائمیٹ آب و ہوا، جیوگرافیکل امپورٹنس، مسئلہ کشمیر اور کشمیر ان یونائٹڈ نیشنز کے بارے میں جانیں گے۔ امید ہے کہ اس ویڈیو کو دیکھنے کے بعد آپ ریاست جموں کشمیر کی اہم معلومات ذہن نشین کر لیں گے۔ انٹروڈکشن ٹو کشمیر۔ 1947 سے پہلے جموں کشمیر ایک بااختیار ریاست تھی جس کا بیشتر علاقہ ہمالیہ کے پہاڑی سلسلے پر پھیلا ہوا ہے۔ جموں کشمیر کی سرحدیں جنوب میں ہماچل پردیش اور پنجاب، بھارت، مغرب میں پاکستان اور شمال مشرق میں چین سے ملتی ہیں۔ پاکستان میں بھارت کے قبضے میں علاقے کو مفضہ کشمیر کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ جموں کشمیر وادی کشمیر، لداخ اور گلگت بلتستان میں منقسم ہے۔ بھارت کے زیر انتظام سری نگر اس کا گرمائی اور جموں سرمائی دارالحکومت ہے، اور پاکستان کے زیر انتظام مظفر آباد دارالحکومت ہے۔ وادی کشمیر اپنے حسن کے باعث دنیا بھر میں مشہور ہے، جبکہ لداخ جسے تبت صغیر بھی کہا جاتا ہے اپنی خوبصورتی اور بدھ ثقافت کے باعث جانا جاتا ہے۔ ریاست کشمیر میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، تاہم ہندو، بدھ اور سکھ بھی بڑی تعداد میں رہتے ہیں۔ کشمیر 1947 میں پاکستان کے حصے میں آیا تھا، اب اس کے بیشتر حصے پر بھارت نے قبضہ کر رکھا ہے۔ یہ جو آپ کے سامنے میپ ہے، اس میپ میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو سبز علاقہ ہے وہ پاکستان کے زیر انتظام ہے، نارنجی بھارت کے زیر انتظام ہے، جبکہ اکسائی چن جس پر چین کا کنٹرول ہے۔ کشمیر بر صغیر پاک و ہند کا شمال مغربی علاقہ ہے۔ تاریخی طور پر کشمیر وہ وادی ہے جو ہمالیہ اور پیر پنجال کے پہاڑی سلسلوں کے درمیان واقع ہے۔ آج کل کشمیر کافی بڑے علاقے کو سمجھا جاتا ہے، جس میں وادی کشمیر، جموں اور لداخ بھی شامل ہیں۔ پاکستانی کشمیر کے علاقے پونچھ، جموں کے علاوہ گلگت اور بلتستان کے علاقے شامل ہیں۔ 1846 سے پہلے یہ آزاد ریاستیں تھیں۔ پاکستان بنتے وقت یہ علاقے کشمیر میں شامل تھے۔ وادی کشمیر پہاڑوں کے دامن میں کئی دریاؤں سے زرخیز ہونے والی سرزمین ہے۔ یہ اپنے قدرتی حسن کے باعث زمین پر جنت تصور کیا جاتی ہے۔ اس وقت خطہ تنازعات کے باعث 3 ممالک میں تقسیم ہے، جس میں پاکستان، شمال مغربی علاقے یعنی شمالی علاقہ جات اور آزاد کشمیر، بھارت وسطی اور مغربی علاقے یعنی جموں کشمیر اور لداخ، اور چین شمال مشرقی علاقوں اکسائی چن اور بالائے قراقرم کا علاقہ کا انتظام سنبھالے ہوئے ہے۔ بھارت سیاچن گلیشیئر سمیت تمام بلند پہاڑوں پر، جبکہ پاکستان نسبتاً کم اونچے پہاڑوں پر موجود ہے۔ کشمیر کی جو ایٹمالوجی ہے، کشمیر کی وجہ تسمیہ، ایک روایت کے مطابق لفظ کشمیر کاش اور میر کا مرکب ہے۔ کہا جاتا ہے کہ کاش حضرت سلیمان علیہ السلام کے شاہی دربار میں جنات کا سردار تھا، جبکہ میر پریوں کی سردار تھی۔ جب حضرت سلیمان علیہ السلام کا بیڑا ہوا میں اڑتا ہوا خطہ کشمیر سے گزرا تو سلیمان علیہ السلام نے پانی کے ایک وسیع ذخیرے میں موجود پہاڑ کی خشک چوٹی پر اس بیڑے کو اترنے کا حکم دیا۔ چنانچہ یہ بیڑا اترا تو آپ نے دیکھا کہ آس پاس حد نظر تک پانی ٹھہرا ہوا ہے۔ یہ خوبصورت منظر دیکھتے ہی وہ اشش کر اٹھے۔ انہوں نے مصاحبوں سے مشورہ کیا کہ اگر اس جھیل کے پانی کو خارج کر دیا جائے تو اس کی تہہ سے خوبصورت اور زرخیز وادی نمودار ہوگی، جس میں انسانی آبادی ممکن ہو سکے گی۔ چنانچہ سوال پیدا ہوا
کہ اس جھیل سے پانی کیسے خارج کیا جائے۔ جنوں کا سردار کاش جو اس میٹنگ میں موجود تھا، اس نے پیشکش کی کہ وہ یہ فریضہ سر انجام دے سکتا ہے، لیکن اس نے یہ فرمائش کی کہ اگر وہ یہ خدمت سر انجام دے تو شاہی دربار میں موجود میر پری اس کے حق میں دے دی جائے۔ سلیمان علیہ السلام نے اس کی یہ فرمائش پوری کرنے کا وعدہ کیا اور اسے حکم دیا کہ وہ اس جھیل کو خالی کرے۔ اس جن نے اپنے تلمستاتی عمل سے 12 کا پہاڑ کاٹ دیا، جس سے جھیل کا پانی خارج ہو گیا۔ سلیمان علیہ السلام نے اپنا وعدہ پورا کرتے ہوئے میر پری اس کے حق میں دے دی۔ یوں کاش اور میر کی نسبت سے خطے کا نام کشمیر رکھا گیا، جو صوتی تغیر سے کشمیر بن گیا۔ سری نگر کے عقب میں کوہ ارمک کی چوٹی پر تخت سلیمان اس واقعے سے منسوب ہے۔ کشمیر میں اسلام کی آمد۔ کشمیر میں اسلام 14ویں صدی کے شروع میں ترکستان سے صوفی بلبل شاہ قلندر اور ان کے 1000 مریدوں کے ساتھ پہنچا۔ بدھ راجہ رنچن نے دینی افکار سے متاثر ہو کر بلبل شاہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ یوں راجہ رنچن سلطان صدر الدین کے نام سے کشمیر کا پہلا مسلمان حکمران بنا۔ بعد ازاں ایک ایرانی صوفی میر سید علی ہمدانی 700 مبلغوں، ہنرمندوں اور فنکاروں کی جماعت لے کر کشمیر پہنچے اور اس ثقافت کا جنم جس نے جدید کشمیر کو شناخت مہیا کی۔ انہوں نے ہزاروں ہندوؤں کو اسلام میں داخل کیا۔ آزاد کشمیر کی 98% آبادی اور شمالی علاقہ جات کی 100% آبادی مسلمان ہے۔ کشمیر کی جو موجودہ صورتحال ہے، اس میں کشمیر کا فیصلہ تقسیم ہند کے اصول کے تحت اکثریت آبادی کی بنا پر ہونا تھا، لیکن سیاسی طور تنازعات اور مہاراجہ کشمیر کی بھارت کے ساتھ ساز باز نے اخلاقی اور بنیادی حق آزادی کی تحریک کو الجھا دیا ہے۔ اس کے خلاف کشمیر میں آزادی شروع ہوگی، جس میں لاکھوں جانوں عزتوں کی قربانی دی گئی، جو آج تک جاری و ساری ہے۔ عوامی تحریک اس وجہ سے کشمیر 70 سال سے زائد عرصے سے دو جوہری طاقتوں پاکستان اور بھارت کے درمیان تنازعات کا باعث بنا ہوا ہے۔ پاکستان کا موقف ہے کہ مسلم اکثریتی ریاست ہونے کے باعث تقسیم ہند کے قانون کی روح سے یہ پاکستان کا حصہ ہے، جبکہ بھارت اسے اپنا اٹوٹ انگ قرار دیتا ہے۔ علاقہ عالمی سطح پر متنازع قرار دیا گیا ہے۔ اقوام متحدہ اور باقی بڑی اہم عالمی تنظیموں نے کشمیریوں کے حق آزادی کو تسلیم کیا ہے اور اس سلسلے میں وقتاً فوقتاً اپنی ثالثی کی پیشکش بھی کرتی رہتی ہیں۔ کشمیر بھارت اور پاکستان کے درمیان تنازع کی اہم ترین وجہ ہے، اور اس تنازع کا واحد حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے تناظر میں کشمیری عوام کے حق خود ارادیت کو تسلیم کرنا ہے۔ پاکستان اور بھارت دونوں جوہری طاقتیں ہیں اور مسئلہ کشمیر دنیا کے خطرناک ترین علاقائی تنازعات میں سے ایک شمار ہوتا ہے۔ دونوں ممالک پاکستان اور بھارت کشمیر پر 3 جنگیں لڑ چکے ہیں، جس میں 1947 کی پاک بھارت جنگ، 1965 کی پاک بھارت جنگ جس کو آپریشن جبرالٹر کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، اور 1999 کی کارگل جنگ شامل ہے۔ 1971 کی جنگ بنگال کی وجہ سے ہوئی تھی۔ مذاہب کشمیر کے مطالعے سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ زمانہ قدیم میں کشمیر کے لوگ ناگ مت، ہندو مت، بدھ مت، شیو مت، رشی مت، اسلام اور سکھ مت جیسے مذاہب کے پیروکار رہے ہیں، اور کشمیر ان مذاہب کا گہوارہ رہا ہے۔ موجودہ ریاست جموں و کشمیر 4 حصوں یعنی آزاد کشمیر، گلگت بلتستان، اکسائی چین اور بھارتی مقبوضہ کشمیر میں منقسم ہے، اور اس میں اسلام، بدھ مت اور ہندو مت کے پیروکار موجود ہیں۔ بھارتی مقبوضہ کشمیر کے حصوں لداخ میں 50% بدھ مت، 47% اسلام اور 3% دیگر مذاہب کے پیروکار ہیں۔ جموں میں 66% ہندو مت، 30% اسلام اور 4% سکھ مت و دیگر مذاہب کے پیروکار ہیں۔ وادی 95% اسلام اور 4% بدھ مت اور 1% دیگر مذاہب کے پیروکار ہیں۔ آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان میں
99% اسلام اور 1% دیگر مذاہب کے پیروکار ہیں۔ یہ بات کہنے میں تو کوئی امر مانے نہیں ہے کہ موجودہ ریاست جموں کشمیر میں مسلمانوں کی تعداد سب سے زیادہ۔ ریاست جموں کشمیر کا کل رقبہ 84,471 مربع میل یعنی 2,18,789 مربع کلومیٹر ہے۔ بلحاظ رقبہ ریاست جموں کشمیر دنیا کے 111 آزاد خود مختار ممالک سے بڑی ہے۔ تقسیم کشمیر سے پہلے ریاست کا رقبہ حسب ذیل تھا۔ صوبہ جموں 12,378 مربع میل، صوبہ کشمیر 8,539 مربع میل، صوبہ لداخ و گلگت 63,554 مربع میل۔ بھارت کے زیر قبضہ صوبہ لداخ 24,569 مربع میل، صوبہ کشمیر 6,839 مربع میل، صوبہ جموں 9,880 مربع میل۔ کل بھارت کے زیر قبضہ علاقہ 41,342 مربع میل ہے۔ پاکستان کے زیر انتظام گلگت بلتستان 27,946 مربع میل، جبکہ آزاد کشمیر 4,144 مربع میل ہے۔ چین کے زیر قبضہ اکسائی چین 9,171 مربع میل ہے اور یہ 1962 کی بھارت چین جنگ میں چین نے اکسائی چین کو اپنے قبضے میں لے لیا تھا۔ کشمیر میں جو مختلف علاقوں میں مختلف زبانیں بولی جاتی ہیں ان میں کشمیری زبان، اردو، بلتی زبان جو کہ بلتستان کے لوگ بولتے ہیں، شینا زبان جو کہ گلگت کے لوگ بولتے ہیں، لداخ کے رہنے والے لداخی زبان بولتے ہیں، جبکہ جن کی بارڈر پاکستان سے ملتی ہے وہاں پہ پوٹھواری زبان بولی جاتی ہے۔ اس کے علاوہ پہاڑی اور ہندکو زبان بولی جاتی ہے۔ کشمیر سٹڈیز کے حوالے سے مزید ٹاپکس کو سننے اور دیکھنے کے لیے میرے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پریس کریں۔ اگر آپ آج کے ٹاپک کو پڑھنا چاہتے ہیں تو ویڈیو کی ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک سے آپ پاور پوائنٹ سلائیڈز کی فائل ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ والسلام۔